السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم پیر طریقت جمال ملت، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی کرم اللہ کا احسان۔ حضرت صاحب سے ہم نے بہت دن بعد بات کیا کہ حضرت صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں، سبحان اللہ، سمجھا جی کچھ فرمائیے۔ فیض حاصل کریں، لوگوں کو پہنچائیں آپ کا فیض۔ آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مؤدب رہا کرو، میں نے کہا ابھی، سمجھے نا۔ میں نے حضرت کے تو شعر بھی سناتا ہوں، میں سنتے ہیں اعلیٰ کہ حضرت میں کے شعر میں اشعار بھی سناتے ہو، لوگ میرے پاس ٹیلی فون کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اطہر جو ہے اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، استغفر اللہ، آپ ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ تو مفتی شریف اللہ امجدی صاحب کا بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے فتح شاہی بخاری میں کہ اس میں غلطیاں ہیں ملفوظ میں، صفحہ 36 پہ لکھا انہوں نے، تو وہ میں کاپی کر کے بتاتا ہوں۔ خود بات محرم میں مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے لکھا ہے کنز ایمان کی فہرست میں ہم نے غلطیاں بتائیں۔ ارے بھائی آپ بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخی ہے ان کی غلطیاں نکالنا، نہیں، وہ جو اور خطبات محرم آپ میں جو لکھی ہے ہیں آپ ان کی خوبیاں کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں کرتا ہوں نا، شعر و شاعری، خوبیاں سلام خوبیاں، کی۔ ایسا ہے خوبیاں بیان کیا کریں، بزرگوں کی طرف انگشت یہ نمائی بات نہیں صحیح کہہ رہے کرنا ہیں، بالکل صحیح بات، چاہیے۔ صحیح بات۔ دیکھو مولانا اطہر صاحب، جی، بزرگوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ اندازہ لگاؤ۔ نہیں بات۔ آج ایک شخص ایک تقریر کرتا ہے تو ہوں، پہلے کرایہ اور نذرانہ لے لیتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص نعت شریف پڑھتا ہے، کوئی نعت خواں یا شاعر، جی، تو اس کا بھی پیسہ لے لیتا ہے، بے شک، سمجھے نا، پہلے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیتے ہیں، بے شک، سمجھے ہاں نا۔ ہاں، آج کل تو ہاں، یہی ہے۔ آج کل مطلب میں سب کو نہیں کہہ رہا، مگر بہت سے پیر ایسے ہیں جی، جو کیا کہتے ہیں اپنے مریدوں سے ہر طرح سے نذرانے، تحائف، یہ وہ، نہیں، بے شک، زکوٰۃ سب لیتے ہیں۔ بے شک، اب بے شک، ان بزرگوں نے کتنی قربانی دی ہے، اپنی پوری زندگی کتابیں لکھی، کس سے کیا لے لیا؟ کس ان سے کیا؟ بزرگوں نے واعظ و نصیحت کی، کس سے کیا لے لیا؟ ایک تعویذات دیے، کس سے کیا لے لیا؟ ہدایت کی، کس سے کیا لے لیا؟ بے شک۔ سمجھے نا، سفر کیے، کس سے کیا لے لیا؟ حضرت مفتی آپ اعظم ہند نے تو ہوائی جہاز سے سفر نہیں کیا، راجکوٹ سے بمبئی کا، کہ قوم کا پیسہ بیکار جائے گا۔ آپ بتائیے، میں نے سرکار مفتی اعظم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں بریلی ریلوے اسٹیشن پہ تھا، بچپن تھا میرا، بہت چھوٹا تھا، ہاں، نابالغ تھا، اور دہلی پیسنجر سے سرکار مفتی اعظم دہلی جا رہے تھے، ہاں، اور جو اس زمانے میں لیٹرین وغیرہ بیت الخلاء ہوتا تھا ٹرین میں، اس کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا، ہاں، ہاں، بے شک، بے شک، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں، اس زمانے تو میں۔ سرکار مفتی اعظم ٹین کے بکس کے اوپر اس بیت الخلاء کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر سفر کر رہے تھے۔ اللہ ایک شخص آیا ہاں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اس نے حضرت سے کچھ کہا، یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ میں بیت الخلاء میں جاؤں گا، جی جی جی، جو بھی الفاظ رہے ہوں، بے شک، ہم دور سے دیکھ رہے تھے۔ بے شک، تو حضور مفتی اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ اندر چلا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور حضرت اس کے بعد پھر بیٹھ گیا، پھر وہ نکلا تو ہاں، اس نے جو ہے دروازہ کھولا، حضرت پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، سمجھے نا۔ ہاں، بے تو شک۔ ایسے سفر کیے ہیں ان بزرگوں نے، ایسے ارے صاحب، وہ مطلب تو ان حضرت کی نوری کوئی بابا کا مثال سنا نہیں ہے ہے۔ کہ انہوں نے ریزرویشن کرا دیا تھا اندور کے لیے، تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، جنرل میں چلو واپس۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی، میں نے تصوف کی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا جی، کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کافی قلمی خدمات بھی انجام دی، اور اپنے واعظ و نصیحت سے بھی لوگوں کی ہدایت کی۔ بے شک، بے شک، تو جو ہے ان بزرگ کی نیت یہ رہتی تھی کہ لوگ مجھے پہچانے اور میری شہرت، ہاں ہاں، بے شک، بے شک، لہذا جو ہے ان کی خوب شہرت ہوئی۔ بے شک، بے شک، ایک وقت وہ آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، بے شک، بے اس شک، کے بعد لوگوں نے خواب دیکھا، جی، اور اس خواب میں لوگوں نے دیکھا ہاں، کہ جو ہے اپنے جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں وہ، اللہ اکبر،
تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اللہ لوگوں نے ان کی تعریف کی کہ اللہ کریم ہے، اور آپ نے تو بہت دین کی خدمت کی ہے، بہت کتابیں لکھی، بہت آپ نے واعظ و نصیحت کی، بہت لوگوں کو ہدایت کی، بہت عبادت کی، لہذا جو ہے آپ کی تو بخشش ہو ہی جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بھی نیک اعمال میں نے کیے اس کے بدلے میری خواہش یہ رہتی تھی کہ لوگ مجھے پہچانیں اور میری شہرت کو۔ اللہ نے مجھے بہت شہرت دی، اور جو میری خواہش تھی، میں اپنی نیکیوں کا اور خدمات کا بدلہ چاہتا تھا اللہ سے، وہ مجھے اللہ نے دنیا میں دے دیا۔ اس لیے میری بخشش ان نیکیوں اور خدمات کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ اللہ تو پوچھا کہ آپ کی بخشش کس بنیاد پہ ہوئی؟ تو کہا ایک چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر میری بخشش ہوئی، اور وہ عمل میرا یہ تھا کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو روشنائی میری برتن میں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ دعوات ہوتی ہے نا، دعوات پہلے ہم نے وہ دیکھا ہے، سرکار مفتی اعظم روشنائی میں قلم ڈبوتے تھے اور لکھتے تھے، لکھتے تھے۔ مکھی بھی پیاسی ہوتی ہے کبھی کبھی، مکھی کو بھی پیاس لگتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مکھی آئی اور آ کر جو ہے اپنے بیٹھ گئی اور جو ہے اپنے سیاہی کو، روشنائی کو پینے لگی۔ اللہ تو میں جب قلم ڈبو رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اپنی غذا حاصل کر رہی ہے، لہذا اس کو پینے دوں تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، یہ بھوکی نہ رہے۔ اور میں نے قلم کو ڈبونے سے روشنائی میں روک دیا۔ تو اللہ کو اس مکھی کے اوپر میرا یہ رحم کرنا اور خیال کرنا اس مکھی کا پسند آیا، اس بنیاد پر اللہ نے مجھے بخش جنت عطا فرمایا۔ تو آپ نے بھی یہ واقعہ تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہے، آپ کے ذریعے سے پکا ہو گیا۔ اور ارے صاحب سنو، اب میں بتاؤں، آپ میری تو بات سن لیں، میری تو بات سن لیں، آپ میری تو بات سن لیں آپ۔ اب کیا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے لاکھوں کروڑوں اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحیح بات۔ اور ہم نے خدا اور رسول کو اگر پہچانا ہے تو ایسے بزرگوں سے ہی پہچانا ہے، جیسے غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، مفتی اعظم ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، صابر کلیری ہیں، بابا فرید ہیں، سمجھے نا، وغیرہ وغیرہ۔ ان بزرگوں سے ہی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچانا ہے اور دین کو پہچانا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم کتابوں پہ چھپی ہوئی باتوں پر نظر کریں گے اور جو ہے اپنے ان بزرگوں کی سیرت، ان کے تقوی، ان کے کردار، ان کے عمل کو نظر انداز کریں گے، اور قوم کے اندر جو ہے اپنے اس طرح کی باتیں کریں گے تاکہ ان کی عقیدت اور محبت قوم کی نظروں میں کم ہو، تو جب کم ہوگی تو جب ان کی عقیدت و محبت کم ہوگی تو قوم گمراہی کی طرف جائے گی۔ ایمان کی مضبوطی کا دارومدار عقیدت پر۔ امجدی صاحب ہے نا، انہوں نے خطبات محرم میں بتایا کہ میں نے کنز ایمان کو دیکھا، میں نے خطبات محرم صاحب، انہوں نے یہ بتا رہا ہوں میں، انہوں نے لکھ کے گئے خطبات محرم میں نے خطبات محرم پڑھی نہیں ہے۔ اگر جلال الدین صاحب امجدی نے کچھ لکھا ہے تو مجھے اس کا علم نہیں، نہ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے خاندان والوں کو آگاہ کیا کہ اس کو صحیح کراؤ، پھر اس کو کہا کہ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ نہ مجھے اس سے کچھ علم ہے، نہ مجھے وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ خطبات محرم تو اکثر ملتی ہے ہر جگہ۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کے عمل کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزدار ہیں، لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں سنیت کی، کچھ بھی کرتے ہیں، مگر یہ تو سوچو اگر آپ کے اس عمل کے سبب لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے عقیدت نکلتی ہے تو اس کا عذاب بھی تو آپ کے اوپر ہوگا، اللہ اس کی بھی تو گرفت فرمائے گا نا۔ بات صحیح بات ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ
کنز الایمان یا الملفوظ یا دیگر کتابوں کے اندر جو ہے مولانا جلال الدین صاحب کے حوالے سے اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اور سرکار مفتی اعظم جیسے بزرگوں کے عقیدے پر آپ نظر رکھیں نا، کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. بالکل صحیح. آپ عقیدے پر نظر رکھیں نا، عقیدے کی بنیاد پر. اب غلطیاں پرنٹنگ میں ہو جاتی ہیں، چھپائی میں ہوتی ہیں، کبھی چوک ہو جاتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں. اب جو بھی ہوتا ہے قلمی نسخے تو موجود ہے نہیں جو ان کے حوالے آپ نے سے سنا کہا ہوگا جا سکے. واٹس ایپوں میں ابھی ڈالا تھا دیوبند والوں نے کہ دیکھو حالات نے یہ لکھا ہے کثرت بعد قلت اکثر درود عزت بعد ذلت لاکھوں سلام. تو اعتراض انہوں نے کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا کہ عزت ملی ذلت کے بعد. تو میں نے اس کا جواب دیا، کوئی ریلوی عالم نے جواب نہیں دیا. میں نے جواب قرآن کی آیت سے دیا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ ایمان والو جب تم میرے دین سے پھر جاؤ گے فسوف یأتی اللہ قوم، میں لاؤں گا دوسری قوم کو یحبہم ویحبونہ، جو مجھ سے محبت کریں گے میں ان سے. تو میں نے کہا قرآن میں آگے آیا اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پہ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ سخت ہوں گے. میں نے کہا یہ ذلت کا لفظ قرآن میں ہے جو بمانے نرمی کے ہے. تو میں نے کہا وہاں جو اعلیٰ نے کہا ہے عزت بعد ذلت لاکھوں سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نرمی کا شروع کیا تو اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی. میں کہ یہ مطلب اس کا جواب تو میں نے دیا کہ کوئی سنی عالم نہیں دیا تھا، میں نے دیا تھا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ مولانا اطہر جو ہے اپنے قابل آدمی ہیں، جذبات کے اندر کچھ باتیں کرتے ہیں. علماء کو چاہیے کہ مولانا اطہر میں یہ کیا ہے انوار احمد نے میرا پروگرام فیل کروایا نا اندور کا، جب سے میرا دماغ خراب ہو گیا. میں تو حالت کو مانتا بھی تھا. انوار احمد کو چھوڑیں آپ. انوار احمد کو میں بھی جو ہے اپنے نظر انداز کرتا ہوں، اور انوار احمد نے میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اس نے مجھے باغی بنا دیا ایک طرح سے. جو ہے اپنے انوار احمد نے میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے. ہاں، لہذا جو ہے انوار احمد کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو قابل ذکر ہو. آپ کی نظر جو ہونا چاہیے سرکار مفتی اعظم پر ہونا. ارے اس نے انواری بیان جو لکھی ہے اس میں اللہ کے متعلق غلط لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس سمت آ گئے ملک سخن کی چاہیے تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے سکے بیٹھا دیے. اس نے اعلیٰ کی طرف منسوخ کیا ہے شعر. میں کہ اعلیٰ نے نہیں کہا، یہ ذوق کون سے ذوق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں کہ حضرت حسن رضا صاحب نے کہا کہ ہمارے بھائی نے بھی لکھی ہے، ذرا ان کا بھی دیکھیں آپ. مقتا نہیں تھا اس میں، کہا کہ بھائی مقتا تمہارا بھائی نے لکھا نہیں، کہا کہ مقتا میں اپنی طرف سے لکھاتا ہوں کہ ملک سخن کی چاہیے تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں. اور وہ انوار بیان میں لکھ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا خود کہا ہے. تو اب آدمی کیا سمجھے گا؟ دیکھو اعلیٰ خود اپنی تعریفیں کر رہے ہیں. بھائی ہم نے تو سرکار مفتی اعظم کو دیکھا نہیں، یہ جواب میں نے للت پور میں دیا تو ایک نے خوشی میں مجھے 100 روپے دیے. میں نے کہ دیکھو بہت سے لوگ غلط فہمی پڑ جاتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہوگا. میں کہ یہ ذوق نے کہا تھا کہ حالت کے اندر مقتا نہیں تھا، نعت میں جائے انہوں نے دیا ہی نہیں تھا. ذوق نے نہیں، داغ دہلوی. ہاں، داغ دہلوی نے. تو اس میں مقتا شاید چھپا لیا ہوا حسن رضا صاحب نے جان بوجھ کے. تو انہوں نے بعد میں کہا کہ مقتا آپ کے بھائی صاحب نے نہیں لکھا، تو میں اپنی طرف سے مقتا لکھ دیتا ہوں. اب ایسی غلط اب سرکار اعلیٰ حضرت کو تو ہم نے نہیں دیکھا، مگر سرکار مفتی اعظم کو تو ہم نے دیکھا ہے. ارے آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، عاجزی انکساری سرکار مفتی اعظم کی تواضع اور خدمت جو ہم نے دیکھی ہے مولانا اطہر صاحب. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مجھ سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ دور رواں کے کسی پیر کو یا بڑوں کو آپ اہمیت کیوں نہیں دیتے ہیں. میں نے کہا کہ میرے پاس ایک پیمانہ ہے جس پر میں پیروں کو بھی تولتا ہوں اور دوسروں کو بھی تولتا ہوں. اگر اس پر کوئی پورا نہیں اترتا ہے تو میں اس کو بے عزت تو نہیں کرتا ہوں، مگر اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ہاتھوں کی چوما چاچی کروں، سمجھے نا، تو یہ مجھ سے نہیں ہوتا. کیا بولے وہ پیمانہ کون سا ہے؟ میں نے کہا وہ پیمانہ ہے سرکار مفتی اعظم. سرکار مفتی اعظم کے کردار پر میں تولتا ہوں، ان کے ایثار پر، ان کی خدمات پر میں تولتا ہوں. میں نے کہا جس نے سورج کو دیکھ لیا وہ چراغ کو اہمیت نہیں دیا سکتا.
ارے صاحب لہذا جو صحیح بات. لہذا اب دیکھیے آپ میرا ایک ان کے مرید یہ بتا رہے تھے صفی پور میں کہ فجر کی نماز تک بیٹھتے تھے مسافہ کرنے کے لیے تاکہ کوئی محروم نہ رہے مسافر سے، یعنی تکلیف برداشت کرتے تھے. اور آج کا پیر درشن کرانے آتا ہے. ارے بھائی میلاد شریف میں خود اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ میں چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، نیچے میلاد ہو رہی تھی آنگن میں، سرکار مفتی اعظم اپنے پلنگ پر جلوہ بار تھے، میلاد ختم ہوئی اور سرکار مفتی اعظم نے پیر لٹکائے پلنگ سے نیچے، تو لوگ جھپتے مصافحہ کرنے کے لیے، تو بابو بھائی نے لوگوں کو جھڑک دیا، ہٹو 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 ہٹو، کوئی مصافحہ نہیں کرے گا، ڈاکٹر نے منع کیا. تو سرکار مفتی اعظم نے بڑی جلال بھری نظروں سے بابو بھائی کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، کیوں مصافحہ نہیں کرے گا، کیوں مصافحہ نہیں کرے گا، میں کروں گا مصافحہ، میں کروں گا. اور اس کے بعد حضرت جلوہ بار ہوئے پلنگ پر اور حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف بیان کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں، سمجھے نا. یہ حدیث شریف بیان کی اور اس کے بعد محفل میں جتنے لوگ تھے سب سے حضرت نے مصافحہ کیا. بتائیے، سمجھے نا. یہ تکلیف تو آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، التجا ہے، التماس ہے کہ آپ جو ہے اپنے بزرگوں کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادت، ان کی خدمات پہ نظر رکھیں. مجھے آپ یہ بتائیے، ہندوستان کے کسی بھی مقرر کو، کسی بھی پیر کو، کسی بھی شاعر کو اگر آپ بلائیں گے تو بھائی میرے وہ میجر اماؤنٹ جو ہے کرائے کا ڈلوائے گا، پھر نذرانہ بھی لے گا. میں نے اتنے جلسے کرائے کہ 20 عالم دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے. اب آپ کو نام بتاؤں دو چار کے، ابو الحقانی صاحب کو بلایا، اور یہ کون سے سید احمد سے بمبئی والوں کو بلایا، اور مفتی مالوا اندور والوں کو گجرات بلایا تھا، یعنی 20 لوگ انتقال کر گئے. اتنے میں نے جلسے کرائے تھا. لیکن ان لوگوں کے جب حالات دیکھے کہ یہ لوگ نماز کے پابند نہیں ہے، پاجامے ٹخنوں نیچے پہنتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا ذکر انہی کا کیجئے صبح و شام، ذکر یعنی اللہ رسول کا کیجئے صبح و شام. تو میں نے کہا کہ مطلب ہے کہ حالات کا ذکر کرو، لیکن اتنا نہ کرو کہ لوگ باغ یہ بدزن ہو جائیں کہ یار یہ محفل تو امام حسین کی ہے یا حضرت ابوبکر کی ہے، تم پوری تقریر اعلیٰ حضرت پہ کر رہا ہو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کا زمانہ جو ہے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اس بات کو میں ختم کر دوں پہلے، کہ ان بزرگوں نے کبھی کسی کے سامنے دستے طلب دراز نہیں کیا. اگر ان بزرگوں کو کسی نے نذرانہ بھی دیا تو دم کر کے برکت کے لیے رکھ لو، واپس کر دیا، سمجھے نا. تو ایسا عمل اگر ان بزرگوں کا ہے، اور یہ بزرگ جو ہیں مقبول بارگاہ رب العالمین ہیں، سمجھے نا. اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں یہ بزرگ مقبول ہیں، اور جو وہ مقبول اگر ہے کوئی، تو ہمیں اس کے سامنے مؤدب رہنا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ بھی، آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے ایک بزرگ نے نماز پڑھائی تو مخارج کی غلطی تھی، حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں وہ پورا واقعہ سنا ہوگا. حضرت حبیب کہ تو نے اس کا دل نہیں دیکھا، زبان کو دیکھا. ہاں تو کیا ہے، میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ جو ہے ہمیں جو ہے ان کی مقبولیت جو رسول اللہ کی بارگاہ میں، اس کو دیکھنا چاہیے. اب آپ تو سنیوں کی کلاتا تھا، کوٹا میں نے کتنی جگہ کلا ہے، کوٹا میں، گجرات میں، اور صفی پور میں، للت پور میں، جھانسی میں، سب سنی عالم بلاتے. لیکن ان لوگوں نے کیا ہے، پیسوں میں ایک تو کمی نہیں کرتے تھے لوگ، جو مانگو بھائی وہ دے رہے ہیں، پھر اس کے باوجود ناز نخرے اٹھا رہے ہیں، اور تم نماز کے پابندی نہیں بن رہے. ایک بار میں نے بمبئی سے سید احمد صاحب کو بلایا، آپ جانتے ہو انٹا فلم سے، اسی پر تول لینا چاہیے آپ کو. ارے تو میں نے کوٹا میں جب جلسہ کرایا تو ایک صاحب نے کہا اثر کے بعد کہ یار تقریر ہوگی عشاء کے بعد میں، وہ بمبئی سے آ گئے، تو صاحب اس نے مجھ سے کہہ دیا وہ نماز پڑھنے تو آئے نہیں مسجد میں.
यानी सीधा कह दिया, वो वहीं ठहरे हुए थे, मस्जिद से लगा हुआ मुसाफिर खाना कोटा का। तो अब ये देखो, ये लियाकत रजा है, आप जानते होंगे, इसने मेरा प्रोग्राम फेल करवाया एक गांव में, गौला में। ये लियाकत रजा है ना, जो फर्जी खलीफा है मुफ्ती आजम हिंद का बना हुआ है। रहमानी मियां साहब से है खिलाफत, मुफ्ती आजम हिंद से तो नहीं है ना थे? हाँ, सरकार मुफ्ती आजम से नहीं। हाँ, तो ये झूठ बोलता है कि मुफ्ती आजम की खिलाफत बताता है, ब्रीज करता रहता है। मेरे इल्म में यही बात है कि सरकार मुफ्ती आजम से नहीं है। नहीं है, उनके जमाने में तो इसकी उम्र भी कहाँ थी, 22 साल का होगा, 20 साल का होगा। ऐसे तो और भी कई लोग हैं मेरे नजदीक। अरे वो शीशगढ़ वाले हैं, शीशगढ़ वाले जो लाल दाढ़ी में रहते हैं, वो ताला में भी रह चुके, जयपुर में भी रह चुके, वो भी बताते हैं मुफ्ती आजम, वो भी नहीं है। ये क्या है, कई फर्जी, ये इन्होंने खुतबात मुहर्रम में लिखा है मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने कि साजिद अरसाल जो मुफ्ती आजम के दामाद थे, मुफ्ती आजम के विशाल के बाद बहुत से लोग उनसे खिलाफत नामे ले लेके नहीं, साजिद मियां साहब ने नकली खिलाफतें नहीं बांटी। तो उसमें तो ये था खुतबात मुहर्रम में आखिरी में लिखा। ऐसा है भाई, ऐसा अब खुतबात मुहर्रम में जो है अपने क्या लिखा है, उन्होंने क्यों लिखा है, बाकी मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ ना। साजिद मियां साहब ने खिलाफतें नहीं बांटी हैं। मैं आपको बता दूं कि हजरत साजिद मियां साहब का इंतकाल हुजूर मुफ्ती आजम की हयात में हो गया था। अच्छा, समझे ना? हाँ, 20 सफर को, समझे ना? जब साजिद मियां साहब का इंतकाल हुजूर मुफ्ती आजम की हयात में हो गया था, और कम से कम 5 साल एक ऑपरेशन के बाद वो इस हालत में रहे कि बिस्तर से नहीं उठते थे, समझे ना? तो ऐसी हालत में उनके ऊपर इल्जाम लगाना, अब मौलाना जलालुद्दीन साहब अमजदी ने अगर उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया है तो उनकी किताब जो है अपने मोतबर मेरे नजदीक तो नहीं रही इस बुनियाद पर कि साजिद मियां साहब का इंतकाल हो गया। ऐड होने को मना किया था कि मदद से ऐड न करा जाए, उसका भी उन्होंने रद्द किया। हजरत मना फरमाते थे। जब भाई वो ऐड मना कर गए तो तुम हमसे बड़े आलिम हो जो कह रहा हो कि नहीं कर सकते, और ये है वो है, तो ऐसी दलील है। तुम मुफ्ती बदरुद्दीन साहब दे रहे थे ना, मुफ्ती बदरुद्दीन साहब तो ऐड की जा से फैजुल रसूल से छोड़ के चले गए। सरकार मुफ्ती आजम का जो मदरसा है मजहर इस्लाम, वो ऐड का है, ऐड भी नहीं था उनके जमाने में। वो बहरहाल मेरा अपना आपसे ये कहना आपने है तो मुफ्ती आजम का दौर देखा है, मैं कह रहा हूँ कि क्या मुफ्ती आजम इनका पजामा टखनों से नीचे रहता था? हजरत आपने देखा होगा। नहीं, टखनों पे रहता था। तो फिर ये क्या उनसे बड़े मुफ्ती पैदा हो रहे हैं कि जो कह रहे हैं जायज है, फैशन में जायज है और ऐसे जायज है? मगर एक बात तो सुने, यानी इससे सुन्नियत बदनाम हो रही है। मौलाना अतहर साहब एक बात तो सुने, ये हदीस शरीफ पूरी तो न्यू है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के घिसकते हुए कपड़ों की बुनियाद पर जब फरमाया कि जो है अपने इनको टखनों तक पहनो या टखनों से ऊपर पहनो, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया कि आज के बाद अगर कोई मेरा लिबास घिसकता हुआ देखे, मफहूम बता रहा हूँ हदीस शरीफ का, तो उसको काट दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं है अबू बकर, तुम गुरूर के साथ नहीं पहनते हो, समझे ना? नहीं, वो अब अगर कोई अल्लाह के रसूल, बाकी किसी सहाबा ने नीचे नहीं पहना, एक भी साहब नहीं। वो देखिए, गुरूर कह दिया ना कि गुरूर के साथ नहीं पहनते हो, हजरत अबू बकर का किसी वजह से नीचे रहता था, तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम इस हुक्म में नहीं हो, लेकिन बाकी किसी सहाबी ने दलील नहीं बनाई हजरत इसको। नहीं, गुरूर का लफ्ज है ना कि गुरूर के साथ नहीं पहनते हो। जैसे नहीं भी, अगर नहीं भी हो तो मुफ्ती आजम इनने तो ऊंचा ही पहना है ना, वो भी तो मेरी बात सुनो, मैं तावील नहीं कर रहा, मैं तावील नहीं कर रहा। मैं जाहिर सी बात है, देखिए मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। नहीं, आप तो माशाल्लाह घराने के हो, आपने सब कुछ देखा है, बड़े बड़े मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। अरे मैं नहीं कह सकता, मैं जानता हूँ। आप तो ये आपकी आजिज़ी है, अलीशो मंबाउल अनबार, आजिज़ी अनबार का खजाना है, आपकी आजिज़ी है कि आप आजिज़ी जाहिर कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पहनता भी है, समझे ना, तो और उसके किसी अमल से गुरूर साबित नहीं होता। मुफ्ती आजम हिंद तो ऊंचा ही रखते थे और उनके खलीफा भी ऊंचा रखते थे। सरकार मुफ्ती आजम छोटी मोरी का पजामा पहनते थे और टखनों से ऊपर रहता था। अगर कोई उसको अलीगढ़ काट कह देता था तो हजरत मना फरमाते थे।
سمجھے، یہ بھی میں آپ کو بتا نہیں، دوں وہ تو پرہیز وہ تو راجکوٹ کو وہ کیا کہتے ہیں، دھورا جی کو دھورا جی نہیں کہنے دیتے تھے. ہاں اور وہ دھورا وہ دیوی تو کا نام ہے نا. بہت سیتا پور کو کون سی سیتا مڑی کو وہ تو ان کے معاملات بہت اونچے تھے صاحب. ہاں وہ مجھے مولانا مظفر کر کے ایک تھے بہار میں اور وہ اور دیگر لوگ کار میں سفر کر رہے تھے. تو مولانا مظفر نے بتایا کہ حضرت کو ایک گاؤں جانا تھا جس کا نام رام پیاری تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا رام پیاری جائیں گے حضور. تو حضرت نے فرمایا لاہور پیاری جائیں گے. پھر جو ہے انہوں نے دوبارہ کہا تو حضرت نے جلال فرمایا کہ میں پیاری کہہ رہا ہوں، آپ وہی بار بار کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. وہ تو حضرت کا اونچا معاملہ تھا. ہاں بہت اپنے یہ تو ایک مطلب وہ سب سے بڑی بات تو ہے کہ ہر نماز مسجد میں پڑھتے تھے آخر عمر تک. 5 ٹائم کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے. اور یہ آج کے پیر تو گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اس سے سنیت بدنام ہو رہی ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ایک بات ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کی ضرورت تو ہے نا. اب صدر العلماء آپ تو جانتے ہیں، صدر العلماء صحیح جانشین تھے. وہ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے. ہاں پڑھاتے تھے نماز مسجد. اور وہ کاکیر میں حضرت امین شریعت کیا نام تھا ان کا، حضرت ستین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بعمل شخصیت تھے. تو ایسے لوگوں کو تو میں مانتا ہوں صاحب. مگر اب جو کوئی کہے کہ صاحب لیاقت رضا کو مانو، یہ کوٹا کے مولوی ادریس رامپوری کو مانو جو صلح کلی دیوبندی سے چندہ لیتا ہے، اور دوسروں کو کہے گا یہ فلانا ایسا ڈھماکہ ایسا. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب آپ جو ہے حضرت ستین میاں صاحب کو، حضرت تحسین میاں صاحب کو مانتے ہیں تو حضرت ستین میاں صاحب، میں نے دونوں سے ملاقات کی ہے، میں نے حدیث سنایا ہے. میری بات سنیں، حضرت ستین میاں صاحب، حضرت تحسین میاں صاحب اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام ان کا غلام کہتے تھے. خلیفہ بھی نہیں کہتے تھے، غلام کہتے تھے. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ غلام کو مانتے ہیں تو آقا کو بھی آپ ایسے مانیں کہ آپ کوئی بھی جملہ ایسا نہ نکالا کریں. نہیں آپ نے اچھا سمجھایا، اور یہی سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے. اور وہ انوار ونوار کی کوئی حیثیت نہیں ہے اندور والے کی. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی کے لیے انوار کے لیے غلط بات نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، انوار صحبت یافتہ نہیں ہے. کیا بات ہے، بہت اونچے درجے کی بات ہے. بالکل کسی بزرگ کی صحبت وہ کا تھوڑا ہونا. بہت مفتی بدرالدین صاحب سے پڑھ لیے ہوں گے. پہلے تو ان کا خلیفہ کہتے تھے، اب خلیفہ کہنا ہی بند کر دیا انہوں نے. یہ دیکھیے مفتی بدرالدین صاحب کے میں نے لڑکوں کو بلایا، آپ نے سنا ہوگا جلال الدین جمال الدین صاحب کو میں نے کوٹا میں بلوایا. وہ کیا کہتے ہیں سیس والی میں بلوایا اور للت پور میں بلوایا. وہ کہہ رہے ہمیں خلافت نہیں دی، جب بیٹوں کو نہیں دی تو وہی دوسروں کو کہہ دیں گے، جبکہ بیٹے ہی پرہیزگار ہیں. مولانا بدرالدین صاحب بہت محتاط انسان. وہ تو سنا ہے مرید بھی نہیں کرتے تھے صاحب. تو یہ لیاقت رضا ہے نا، اس میں میرا پروگرام فیل کیا. یہ خود صلح کلی ہے اور میرا پروگرام اس نے فیل کروایا گولا میں. تو ان لوگوں نے مجھے باغی بنایا. اور ایک للت پور میں تراویح پڑھاتا تھا تو گلزار میاں کے مرید تھے، وہ میرے باغی ہو گئے کہ یہ نماز نہیں پڑھائے گا تراویح. ارے تو میں نے جلسہ تو میں نہیں کرایا للت پور میں، سنیت تو وہاں ہم نے سب سے پہلا حضرت جلسہ میں نہیں کرایا تھا للت پور میں بڑا پیمانے. ماشاء اللہ للت پور وغیرہ اس طرف جو ہے یہ مہاراج شریف کے حضرت شمع میاں صاحب. ارے وہ شمع میاں ہمارے ضلع میں آتے تھے، ودیشا میں وہاں ان کے بہت مرید ہیں. ودیشا بھی جاتے تھے. ان کا بتایا کہ یہ معاملہ تھا، پٹھان کوٹ سے آتے تھے، پٹھان کوٹ سے ہی واپس جاتے تھے. حضرت پیر شمع میاں رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت تھے. تو اب للت پور میں حضرت سب سے پہلے جلسہ میں نے جو کرایا تو اس میں دعوت اسلامی والوں کو بھی میں نے سب سے پہلے بلایا. آج سے 12-15 سال ہو گئے، لیکن جب بعد میں دعوت اسلامی والوں کے حالات دیکھے تو میں بالکل الگ ہو گئی الیاس قاضی کی وجہ سے. کیونکہ اس نے یہ کہا کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں. زبردست مبالغہ کرتے ہیں بہت. اور اس میں یہ بھی میں نے دیکھا کہ ٹی وی میں کہہ رہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا تو کرسی سے اٹھا بھی نہیں، حضرت کرسی پہ بیٹھ کے سلام کا جواب دے رہا اللہ کے رسول کا. اب بتاؤ سنی تو اگر غریب نواز کا سمجھ لے کہ آپ کو غریب نواز نے سلام بھیجا ہے تو وہ تو اچکنے کودنے لگ جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا سنی. ارے بھائی کل ہمارے پاس ایک ویڈیو کال آئی، میرے پاس تو آرڈنری فون رہتا ہے. ایک ویڈیو کال آئی
تو اس میں ایک ہمارے بنگلور کے ہیں کرم فرما، اپنے یہ کہا جائے کہ ذہن میں نام نہیں آ رہا اس میں، ہاں وہ اپنے بڑودا والے اپنے بابا جو ہیں نا، اچھا، ان وہ کے تھے جن مرید کا ہیں۔ انتقال ہو گیا، عظیم الدین بابا؟ ہاں عظیم الدین بابا کے بیٹے جو تھے۔ ارے بہت نیک آدمی تھے، بہت پرہیزگار ہاں، آدمی۔ نیک معین الدین بابا نیک صاحب بہت عظیم معین شخصیت تھے، الدین بابا، پرہیزگار معین آدمی۔ الدین بابا۔ بڑودا میں میرا جلسہ ہو رہا تھا، میری تقریر شروع ہو گئی تھی، ہاں معین الدین بابا اپنی کار سے آ گئے۔ اللہ اکبر، بتائیے، ہاں، سید جب سے سید ہے۔ اور صاحب جو ہے اپنے ممبر کے پیچھے انہوں نے خاموشی سے کار لگوا دی اچھا، اور کار میں بیٹھے رہے اور ممبر پر نہیں آئے۔ معین الدین بابا بولے، پھر جب میری تقریر ختم ہو گئی تو ممبر پر آئے اور بولے کہ حضرت میں پیچھے کار میں بیٹھا۔ میں نے کہا ارے آپ ممبر پر کیوں نہیں آئے؟ تو ہم تو یہ سمجھے کہ ہم لوگ تو یہ سمجھے کہ کوئی صاحب ہیں وہ کار میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، سامعین میں سے ہیں۔ تو کہا نہیں، میں نے سوچا کہ میں ممبر پہ جاؤں گا تو آپ کی تقریر میں خلل پڑے گا۔ یہ پرہیز تھا معین الدین بابا صاحب۔ ہاں، یہ بزرگی والی باتیں ہیں یہ سب۔ ارے نہیں، وہ بہت نیک تھے، ان کے لڑکے وہیں تو پڑھے، مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق صاحب کے مدرسے میں۔ تو میں کیا ایسے ہے اپنے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جب وہاں سے نصرت نام ہے ان کا، اور معین الدین بابا سے مرید ہے، انہوں نے جو ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کی زیارت کروائی، مطلب یہ کہ اس پر ویڈیو کال پر۔ اللہ، تو جتنے بھی لوگ میرے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے تھے سب نے زیارت کی، سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، الیاس قاضی اللہ کے رسول کے سلام کا تو بیٹھ کے دے رہا تھا، یہ ویڈیو موجود ہے۔ تو ادب تو دیکھیے، ایک ادب جو ہوتا ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق کی خوبیوں میں 3 خوبیاں بیان کی، کافی عرصہ ہو گیا اس حدیث شریف کو پڑھے ہوئے، ذہن میں نہیں رہا۔ تو جو ہے اپنے کہ یہ خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق میں تھیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کا بھی نام جو ہے کھڑا کھڑا نہیں لیتے تھے، سمجھے نا، مطلب اس کے نام کے ساتھ جیسے بھائی لگا دینا، بیٹا لگا دینا، کچھ بھی جیسے آج کل ہوتا ہے نا، اسی طرح سے محبت کے ساتھ نام دے۔ محفل میں کوئی آتا تھا تو اس کے لیے جگہ بناتے تھے یا جگہ چھوڑتے تھے۔ کیا بات! میں تو آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ عرس اعلیٰ حضرت آ رہا ہے، اس میں آپ اگر علماء سے میٹنگ کر کے کہہ دیں بھائی اس دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے ان کے سارے لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لو، ماتحتی میں، اور الیاس کو کہہ دو، الیاس کو بائیکاٹ کر دو اور کام کرو، جو کر رہا ہو کرو، منع نہیں کر رہے، کام بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الیاس قاضی جب تک کلمہ نہیں پڑے گا، توبہ نہیں کرے گا، آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس نے صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا دیوبندی بریلوی سب کی بخشش ہو گئی، فیضان سنت میں لکھا ہے صفحہ 27 میں، وہ جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی، اتنی بڑی بڑی توہینیں کی ہیں صاحب فیضان سنت میں۔ پہلے تو میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کوئی بات ایسی نہ کریں، اب میں انشاءاللہ کنٹرول کروں گا۔ یہ لیاقت رضا نے باغی بنایا مجھے، انوار نے بنایا، اور یہ مولوی عزیز ساجد جڑا کوٹا والے نے بنایا، اور یہ کیا کہتے ہیں یہ گلزار میاں صاحب نے ان کے مریدوں کو بھڑکا دیا۔ للت پور میں تراویح نہیں پڑھان دی صاحب مجھے، جبکہ میں 20 سال سے تراویح پڑھا رہا تھا للت پور میں، 20 سال سے کم بیش، لیکن ان کے مریدوں کو ایسا بھڑکایا کہ صاحب انہوں نے یعنی صلح کلی کہیں کچھ فتویٰ، جبکہ جیسے وہ خلافت دے گا اس کا خود سگا بھائی جھانسی میں دیوبندی ہے، پکا دیوبندی ہے، تو اس کو تو خلافت دی ہے گلزار میاں نے، دوسروں کو صلح کلی سمجھیں گے، خود دیکھ نہیں رہے صاحب کہ جن کو خلافت دے رہے ہیں، جن پہ مرید کر رہے ہیں، للت پور میں ان کی لڑکی ہیں، بہنیں بھوپال میں دیوبندیوں کے گھروں میں حضرت، تو یہ مجھے اوپر شک کرتے تھے، مجھے کیوں شک کر رہا ہوں بھیا، میں تو کٹا سنی آدمی ہوں، ہاں غلطیاں مجھ سے ہو گئی تھی، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بدگمان میں ہو گیا تھا، اب آپ نے مجھے سمجھا دیا، میں انشاءاللہ کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں بالکل بالکل، ہاں اگر کوئی بات نہیں ماننا ختم، بات اسے اپنے حل پہ چھوڑو، بالکل بھائی بہت سی سمجھ میں نہیں آتی اس کے حل پہ چھوڑو، جیسے عادت نہیں لکھا ہے کہ بارے پیر صاحب کے بارے میں بہت سی غلو والی باتیں ہیں، جیسے 12 سال کی کشتی، کہا کہ ایسی باتیں نہ مانی جائیں، مطلب یہ کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے باتیں، 12 سال کی کشتی ہوگی
آپ جو ہے اپنے اب وہ جو مفتی اعظم کا شعر تھا میں نے اس کی بھی تشریح کی ہے کہ مفتی اعظم نے جو کہا ہے اس سے لوگ غلط فہمی میں پڑ جائیں. میں کہ مفتی اعظم نے جو شعر کہا وہ یہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے رب سے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. میں کہ مفتی اعظم کا شعر کا مطلب 12 سال کی کشتی نہیں ہے. میں کہ کوئی کشتی ڈوب رہی ہوگی حضرت کنارے ہوں گے حضرت نے دعا کی. میں کہ دم کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت نکال دی اسی وقت اللہ کے حکم سے نکل گئی آپ کی دعا سے بل اٹل گئی. میں کہ یہ مطلب ہوگا شعر کا. تو حضرت ٹھیک ہے آپ نے اچھا سمجھایا اور بہت ٹائم ٹھیک دیا. ہے اپنے ہیں. اللہ آپ کو اچھا رکھے سلامت رکھے اور خدا مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت دے اور جو ہے اہل سنت کے مسلک پر مضبوطی عطا فرمائے اور اہل سنت کے مسلک پر ہی چلو ہمارا ٹھیک اور ہے آپ میں کا اپنے سب چینل سے اس کو اپلوڈ کرا دوں گا. ہاں ٹھیک ہے میں اپنے چینل سے اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہاں ٹھیک ٹھیک. خدا حافظ. السلام علیکم.